وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستطیعون نصرہم، اللہ اکبر، یہ ان کی مدد کر سکتے ہی نہیں۔ مدد کے لیے معبودان باطل بنتے ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، جو تمہارا اصل موٹیو ہے وہ کبھی پورا ہو سکتا ہی نہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، اس لیے کہ مدد تو اللہ کرتا ہے۔ اللہ اگر چاہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا تھا نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ بیٹے اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور یہ چاہے کہ تیرا فائدہ کرے تو ساری دنیا اکٹھی ہو کے بھی تیرا فائدہ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور چاہے کہ تیرا نقصان کرے وہ تیرا نقصان نہیں کر سکتی ذرہ بھر بھی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ عقیدہ، لہذا لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، بناتے یہ معبود ان کو مدد کے لیے ہیں، وہ مدد کر سکتے نہیں ہیں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اللہ اکبر، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، مدد انہوں نے کیا کرنی ہے؟ یہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے اور وہ ان کے لیے حاضر کیا ہوا لشکر ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی دو طرح سے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے وَهُمْ سے مراد معبودان باطل بنانے والے، یہ جو مشرک ہیں، یہ اس سے مراد ہے۔ وَهُمْ، یہ معبودان باطل بناتے ہیں، کوئی بت بنا لیے، کوئی کسی درخت کو خدا بنا لیا، کسی بت کو خدا بنا لیا، کوئی مورتی بنا لی، کوئی زندے کو بنا لیا، کسی مردے کو بنا لیا، جتنے بھی معبودان باطل بناتے ہیں یہ بناتے اس لیے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں، بناتے اس لیے ہیں تاکہ یہ ان سے مدد لیں۔ ہوتا اصل میں کیا ہے؟ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بنایا تو اس لیے ہے کہ تاکہ ان سے مدد لیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان کے سامنے تابع فرمان ہو کے ان کے مددگار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسی خوبصورت تعبیر کی ہے قرآن، سبحان اللہ۔ بت بنائے ہوئے ہیں تو اس لیے بنائے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں، لیکن انہوں نے مدد کیا کرنی ہے؟ یہ بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے اور سجدہ ریز ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی معبودان باطل ہیں ان کو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ مدد کریں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، جتنے پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے تابع فرمان ہو کے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی مدد کرواتے ہیں، ان کی مدد کرتے کوئی نہیں ہے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ سارے کے سارے یعنی کتنا خلط مبحث ہے اور کتنی بڑی غفلت ہے اور کتنا بڑا ایک بے عقلی کی بات ہے کہ بنائے تو اس لیے کہ ان کی مدد کریں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، خود ان کے سامنے حاضر ہوئے لشکر ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ جتنے بھی معبود یہ بناتے ہیں نا وہ ان سے مدد کرواتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وَهُمْ سے مراد وہ معبود ہوں جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے نا، معبودان باطل، وہ ان سے مراد۔ وَهُمْ، یہ پھر اس کا مطلب ہوگا یہ قیامت والے دن، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، پھر وہ قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ سارے کے سارے اکٹھے ایک حاضر کیا ہوا لشکر ہوں گے۔ قیامت والے دن مشرکین بھی ہوں گے اور ان کے معبودان باطل بھی ہوں گے، سب اللہ کے سامنے اکٹھے کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، لہٰذا جب صورتحال یہ ہے کہ یہ اس قدر کم عقلی کی باتیں کرتے ہیں، کم عقلی کا عمل کرتے ہیں اور بالکل یعنی جو
چاہتے ہیں اس کے الٹ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر جو کچھ بھی کر رہے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فلا يحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، آپ خواہ مخواہ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوا کریں، یہ تو اپنے برے انجام کی طرف خود بڑھ رہے ہیں، لہذا آپ ان کی باتوں سے برا محسوس نہ کیا کریں، غمگین نہ ہوا کریں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، سب ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے یہ نہیں بات دیکھی، یا انسان یہ بات نہیں جانتا، انا خلقناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے، من نطفۃ، نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، اللہ اکبر، پس اچانک وہ بن گیا واضح طور پر جھگڑا کرنے والا، نطفے سے اللہ نے بنایا، حقیر قطرہ آب، اللہ اکبر، اور جھگڑے کرتا ہے، لمبے لمبے جھگڑے، دلیلیں دیتا، فاذا هو خصیم مبین، وہ اللہ جس نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اس اللہ کو یہ بھول جاتا ہے۔ عجیب آدمی ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، پس یہ تو سخت جھگڑالو بن گیا، واضح طور پر دلیلیں دینے والا، جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر فرمایا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کو یہ سوچنا چاہیے، کیا اس کے اوپر ایسا وقت نہیں گزرا یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ تھا ہی نہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اصل اوقات ہے نا، اس کا یہ نام لینا پسند نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اللہ، ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے اس کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ یہ انسان کی اوقات ہے، اور پھر باتیں کرتا ہے انسان بڑی بڑی اور جھگڑے کرتا ہے، فاذا هو خصیم مبین، پر یہ اس وقت اچانک ہو جاتا ہے جھگڑنے والا واضح طور پر۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے یہ مثال بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ اپنی پیدائش کو یاد رکھے تو کبھی اللہ کے بارے میں جھگڑا نہ کرے، اور اللہ کے بارے میں مثالیں پتہ کیا بیان کرتا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمائی، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو۔ انسان اللہ کے لیے مثالیں دیتا ہے، دیکھیں جی وہ دنیا میں کوئی افسر ہوتا ہے تو افسر سے ملنے کے لیے پہلے سیکرٹری سے ملنا ہوتا ہے نا، سیکرٹری سے ملنا ہوتا ہے۔ انسانوں کے پاس جتنی بھی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کا کوئی نہ کوئی توڑ تو ہوتا ہے نا۔ انسانوں کی جو مثالیں ہیں کہ انسانوں کو کس طرح سے عاجز کیا جا سکتا ہے، انسانوں کی قدرت محدود ہوتی ہے، انسانوں کا علم محدود ہوتا ہے، انسان جب اللہ کے بارے میں انسانوں کی مثالیں دینا شروع کر دے تو اس سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں۔ کیوں مثال نہ کی دیا کرو اللہ کی؟ اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو مثال کیسے دی جا سکتی؟ تو اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یہ پھر ہمارے لیے مثالیں بیان کی، اس نے ایک مثال بیان کی، اور مثال کیا بیان کرتا ہے؟ انسانوں جیسی۔ اللہ کے علم کو انسانوں جیسا علم سمجھتا ہے، اللہ کی طاقت کو انسانوں کی طاقت جیسی طاقت سمجھتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اللہ اکبر، اور سوال کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھولا، اللہ کے لیے انسانوں جیسی مثالیں بیان کی، اور اپنی پیدائش کو بھول کر سوال کرتا ہے، مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ گل سڑ جائیں گی؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب یہ گل سڑ جائیں گی؟
یہ سوال کرتا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لمبی چوڑی سائنس بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سی بات ہے. ان سے کہیں یحییہا الذی انشاہا اول مرہ، وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. ظاہر ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو مشکل نہیں ہے. اللہ اکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے مجھے گالی دیتا ہے. اللہ، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا. اللہ. اور گالی کیا دیتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا. جب یہ کہتا ہے مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، مجھے گالی دیتا. حالانکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ پیدا کرنا جو ہے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اور یہ گالی دیتا ہے. اللہ. ایک شخص کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ آدمی تھا. دیکھیں نا، آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے وقتوں میں کوئی آدمی تھا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا ہے. جلا کے جب اس کی راکھ بن جائے، بالکل راکھ، تو آدھی راکھ جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینی ہے اور آدھی راکھ جو ہے وہ دریا میں بہا دینی. اب اس کا خیال یہ تھا دریا میں بہہ جائے گی، ہوا میں اڑ جائے گی، بس ختم کہانی. یہی وہ بات ہے جو انسان بار بار سوال کرتا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم. ہڈیاں اور وہ بھی گل سڑ جائیں گی، دوبارہ کون زندہ کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مر گیا تو بچوں نے ایسا ہی کیا، اس کو جلایا، جلا کے اس کی راکھ جو ہے آدھی دریا میں بہا دی، آدھی جو ہے وہ ہوا میں اڑا دی. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، اس نے راکھ واپس دے دی. اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو حکم دیا، انہوں نے اس راکھ واپس دے دی. جیتا جاگتا سامنے اللہ تعالیٰ کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیا حرکت کی ہے تم نے، یہ کیوں کیا؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آگے سے ڈر کے نا اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے تیرا ڈر تھا، تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تیرے سامنے کھڑے ہونے کا مجھے ڈر تھا، اس لیے میں نے یہ کیا کہ میرا خیال تھا شاید اس طرح بچ جاؤں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس لیے کہ اس نے اللہ سے ڈر کے یہ کیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایسا کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. یہ تو پرانی امتوں کی بات. کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ چاہے راکھ بنا کر ہواؤں میں اڑا دو، چاہے راکھ بنا کر دریاؤں میں بہا دو، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا. لہذا یہ سوال کرتا ہے کہ کون مجھے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو قُلْ یحییہا الذی انشأ اول مرہ. آپ کہہ دیں کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. صرف یہ بات نہیں ہے کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. ہر طرح کے پیدا کرنے کو وہ جانتا ہے. اس کا ایک معنی تو خلقن کا مطلب یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے خلق، اور یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، مخلوق کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے. خلق بمعنی مخلوق بھی ہو سکتا ہے، اور خلق پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتا ہے، کیسے کیسے پیدا کرنا ہے. وہ چاہے تو ماں باپ کے بغیر ہی پیدا کر دے جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے
جیسے اماں حوا کو پیدا کیا صرف باپ سے، اور چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور چاہے تو ماں باپ دونوں کے ساتھ پیدا کرے، وہ جیسے چاہے وہ پیدا کرے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ وہ ہر طرح کی مخلوق کو جانتا ہے، ہر مخلوق کو وہ جانتا ہے۔ لہٰذا وہ ہواؤں میں اڑی ہوئی راکھ ہو یا دریاؤں میں بہائی ہوئی راکھ ہو، وہ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، وہ مخلوق کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو پھر وہ واپس لانے پر بھی قادر ہے اور اس کو واپس لے آتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی ذات ہے جس نے بنائی سرسبز درخت سے آگ، جعل لکم بنائی تمہارے لیے، من الشجر درخت سے، الاخضر سرسبز درخت سے، نارن آگ پیدا کی، سبحان اللہ۔ فاذا انتم منہ توقدون، پس اچانک تم بیٹھے جو ہے وہ سلگا رہے ہوتے ہو، یعنی سرسبز درخت جو ہے اس سے آگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ سرسبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے دو معنی ہیں، بلکہ آج کل کے دور میں تو تین معنی کہہ دینے چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ سرسبز درخت سوکھتا ہے، اسی کی لکڑی کو جلاتے ہو نا، لکڑی جو جلتی ہے یہ سرسبز درختوں سے ہی آتی ہے۔ پہلے درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ لکڑی کاٹتے ہو، لکڑی کاٹ کے اس کو جلانے کے لیے کام کرتے ہو، حالانکہ جب وہ ہرا بھرا ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جل بھی سکتا ہے۔ تو اسی میں سے جتنا ایندھن بنتا ہے یہ درختوں میں سے بنتا ہے، تو گویا درختوں میں سے ایندھن بنتا ہے، سرسبز درختوں سے لکڑیاں بنتی ہیں، لکڑیاں تمہارا ایندھن بنتی ہیں۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اللہ نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ کا سامان پیدا کیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ جو درخت جو ہے جس کو اردو میں چکماک کا درخت کہتے ہیں، اور عربی میں مرخ اور افار، دو قسم کے درخت ہیں جن کے پتوں کو آپس میں رگڑیں تو وہ آگ نکلتی ہے اس میں سے۔ تو جب تک یہ دیا سلائی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے اسی سے آگ سلگائی جاتی تھی۔ تو سرسبز درخت ہے، اس کے پتے رگڑتے ہیں، اس میں سے آگ نکلتی ہے۔ یہ اندازہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ درخت کے پتوں کو رگڑنے یا اس کی ٹہنیوں کو رگڑنے سے اس میں سے آگ نکلے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں کئی سال پہلے مجھے ایک سائنس ٹیچر ملے تھے، وہ اپنے آپ کو ڈی جی خان کا بتاتے تھے کہ میں ڈی جی خان کا ہوں۔ تو میں نے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تحقیق کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا میں تحقیق کا مطلب ہم سے یہی سمجھتے ہیں ایم فل کر رہا ہوگا یا پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا یا کوئی تھیسس کر رہا ہوگا۔ تم ایم فل کا تھیسس پی ایچ ڈی، میں نے پوچھا ایم فل کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کر؟ کہتے ہیں نہیں، میں نہ ایم فل کر رہا ہوں نہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میں بس تحقیق کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تحقیق کر رہے ہیں؟ کہتا جی قرآن پہ تحقیق کر رہا ہوں۔ اور قرآن پہ اس نے عجیب و غریب مجھے ایسی کہانی سنائی، لمبی بات ہے، میں یہاں پوری سنا بھی نہیں سکتا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مستقبل، جو پیشین گوئی کی حیثیت رکھتی ہیں اور مستقبل میں وہ پوری ہونی ہیں۔ اور اس میں سے ان کا خیال یہ تھا کہ جب جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم ترى، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں، 273 آیات اس نے نکالی ہوئی تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ
یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ جب اللہ مجھے کہتا ہے الم ترا کیا تو نے دیکھا نہیں، تو میں نے تو نہیں دیکھا. اللہ سوال کرتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں، تو میں نے تو نہیں دیکھا. اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتا تھا کہ مستقبل میں ایک ایسا سرکٹ تیار ہو سکتا ہے. وہ کہتا تھا مثال کے طور پر یہ جو ساؤنڈ انرجی ہے، چونکہ انرجیز جو ہیں باہم انٹرچینجیبل ہوتی ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ ساؤنڈ انرجی جو آواز ہے اس کو وی این انرجی میں تصویر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. آواز کو تصویر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور اس کا کوئی کمپلیٹ سرکٹ اگر دنیا میں بن جائے، ان کا خیال یہ تھا کہ جب کبھی یہ ایسا کمپلیٹ سرکٹ بنے گا تو اس میں سے جب آپ پڑھیں گے نا، کوئی اور دنیا کی کسی زبان میں آپ گفتگو کریں گے، چاہے عربی زبان میں بھی قرآن کے علاوہ گفتگو کریں گے، تو اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آئے گا، ٹیڑھی میڑھی تصویریں ہی نظر آئیں گی. لیکن اگر اس میں قرآن پڑھیں گے تو وہ اس کا خیال یہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ تصویر نظر آئے گی، اور قرآن پڑھنے سے وہ سب کچھ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ بطور ویڈیو کے ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور قرآن جو بار بار کہتا ہے الم ترا الم ترا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں یہ دکھانا ہے. لہٰذا جس طرح زباندانی کے دور میں قرآن نے باقی سارے زباندانوں کو مات دی تھی، اسی طرح ویڈیو کے دور میں قرآن نے باقی ویڈیو والوں کو بھی مات دینی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس کا یہ کیا قیاس تھا اور کیا وہ کر رہا تھا اور اس کی تحقیق کا کیا بنا مجھے نہیں پتا. لیکن ایک بات اس نے ان پیشین گوئیوں میں یہ بھی کی تھی. وہ کہتا ہے میں چونکہ سائنس ٹیچر ہوں، اب مجھے تو سائنس کا اتنا پتہ نہیں ہے، میں اس کی بات بتا رہا ہوں، اگر یہ سائنس کے مطابق غلط ہو تو مجھے نہیں پتا، سائنس والوں کو پتا. اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی ساری بات ہے، ساری تحقیقی غلط ہو، واللہ عالم. وہ ساری کی ساری تو اندازوں پر مبنی تھی اور مستقبل پر مبنی تھی. ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ نظر آئے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نظر نہ آئے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا ہے نا، یہ بھی ایک قرآن کی پیشین گوئی ہے جو مستقبل میں پوری ہونی ہے. اور وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتا تھا کہ گیس جو ہم گھر میں جلاتے ہیں وہ مستقبل میں ایسا ہوگا، یعنی پودے جو ہیں، پودے یا درخت یہ گیس چھوڑتے ہیں نا، اور آکسیجن جب ان کا فوٹوسینتھسس کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آکسیجن چھوڑتے ہیں، نہیں تو پھر رات کو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کاربن مونو آکسائڈ اس سے لی جائے تو وہ بطور وہ فلیمیبل ہوتی ہے، اس کو بطور آگ کے جلایا جا سکتا ہے اگر کاربن مونو آکسائڈ ہو تو. اور وہ کہتا تھا یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں پیوند کاری کرتے کرتے ایسے درخت پیدا کر لیے جائیں جس کے تنے سے اور اس کے درمیان سے جو گیس پیدا ہوگی وہ برننگ گیس ہوگی، فلیمیبل گیس ہوگی. اور یہ مستقبل میں وہ کہتا ہے ممکن ہے کہ بہت ساری پیوند کاری کے بعد ایسے درخت پیدا کر لیے جائیں گے جس کے اندر سے وہ گیس نکلے گی جو انسانوں کے جلانے کے کام آئے گی. لہٰذا اس وقت گیس کا کنیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ گھروں میں لوگوں نے درخت لگائے ہوئے ہوں گے. اور مستقبل میں یہ ہوگا کہ ہرا بھرا درخت لگایا ہوگا گھر میں، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اس سے ایک پائپ لگا کے کچن میں جو ہے وہ لوگ آگ سلگا رہے ہوں گے، ادھر ہرا بھرا درخت ہوگا اور ادھر آگ سلگا رہے ہوں گے. اور یہ اس کا معنی یہ ہے. اور قرآن کی آیت کو کہتا تھا بار بار پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مستقبل کی پیشین گوئی ہے. کہ قرآن کہتا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، کہ تم اس میں سے سلگا رہے ہو اور آگ جلا رہے ہو. اچانک اس میں سے تم آگ سلگا رہے ہو، ایک طرف سرسبز درخت لگا ہوا ہوگا، اس میں سے گیس نکل رہی ہوگی. واللہ عالم. یہ ایک تکا ہے اس کا، سائنسدانوں کے قریب نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں، لیکن ایک مفہوم اس نے کہا کہ یہ مستقبل کی پیشن گوئی ہے جو پوری ہو کے رہے گی.
واللہ اعلم بالصواب۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں کبھی اس کا یہ معنی بھی ہو جائے اور یہ پوری ہو جائے، لیکن جب تک یہ پوری نہیں ہوتی سوائے اس کے ایک تکے کے اور اندازے کے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا وہ ذات، اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے بنایا زمین و آسمان کو پیدا کیا، بقادر، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ اس جیسے، مثلہم سے مراد زمین و آسمان جیسے اور زمین و آسمان بنا لے، یا انسانوں جیسے اور انسان بنا لے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض، جس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے انسان اور بنا لے، یا ان جیسے انسان پیدا کر لے، یا وہ زمین و آسمان جیسے زمین و آسمان اور پیدا کر لے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو بہت زیادہ چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، خلاق ہے، جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے، العلیم، اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا جو ہے وہ لوگوں کے پیدا کرنے سے کہیں بڑا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے سورہ احقاف میں، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، لوگ جانتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور وہ پیدا کر کے تھکا نہیں ہے، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، وہ ان کی پیدائش سے تھک نہیں گیا کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ، بلا انہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو زمین و آسمان کو جو پیدا کر سکتا ہے اور ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ خوب پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، سوائے اس کے نہیں، امرہ، اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، یہ کہ وہ اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے پیدا کرنے کا، تو اس نے کن کہنا ہوتا ہے، وہ کن کہتا ہے، وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کن کہنا ہے نا، اللہ کن کہتا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ انسانوں کے لیے آسان ترین جو کوئی ہو سکتا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے، آسان ترین بات جو ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ انسان کہے ہو جا اور وہ ہو جائے، وگرنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اللہ کی قدرت اس قدر کامل ہے کہ اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ انسانوں کو سمجھایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اس نے جب کسی چیز کو، ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، انما، سوائے اس کے نہیں، امرہ، اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرے، ان یقول لہ، وہ اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ ملکوت، یہ کہتے ہیں ملک کی جمع ہے، ملکوت، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہتیں ہیں، ہر طرح کی، یعنی ملک سے بڑی ہوتی ہے ملکوت، ہر طرح کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے الحمدللہ سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ سورہ صافات ہے، مکی صورت ہے، اور سورہ صافات میں اگر ہم اس کے مرکزی مضمون کو دیکھیں تو یہ ایک ویسے تو توحید، رسالت اور آخرت یہ بنیادی عقائد جو ہیں اس کا بھی موضوع ہے، لیکن اس میں ایک خاص قسم کے شرک کی نفی کی گئی ہے، خاص قسم کے شرک کا رد کیا گیا ہے، اور وہ شرک مشرک کرتے تھے لیکن اس کی وضاحت جو ہے وہ شاید کہیں نہیں وہ کی، قرآن نے اس کی وضاحت خود کی ہے۔ آیت نمبر 158 کے اندر اس سورہ صافات کی آیت نمبر 158 کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، اور وہ عجیب قسم کا شرک پتہ ہے کیا تھا؟ یہ ہرزہ سرائی کرتے تھے اللہ کی شان میں کہ اللہ کی اور جنوں کی رشتہ داری ہوئی، اللہ کی اور جنوں کی آپس میں رشتہ داری ہوئی، اس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ یعنی فرشتوں کو وہ جو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے نا، وہ ایسے نہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اس کی وضاحت اللہ کریم نے یہاں فرمائی ہے کہ یہ ہرزہ سرائی یہ کرتے تھے کہ اللہ نے رشتہ داری کی جنوں کے ساتھ، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ فرشتے ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس شرک کی نفی کی گئی ہے، اس خاص شرک کی، اور عمومی طور پر پوری صورت کے اندر توحید اور آخرت اور رسالت کے عقائد، خاص طور پہ توحید اور آخرت یہ جو بنیادی عقائد ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کو اگر مضامین میں تقسیم کریں تو جو پہلا حصہ ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 74 تک ہے۔ اس میں جو بنیادی عقائد کے اہل ایمان ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کو ماننے والے، ان کا اور منکرین آخرت اور منکرین رسالت اور منکرین توحید کا، یعنی مومنین کا اور منکرین کا، ان دونوں کے انجام مختلف ہیں۔ اس مختلف انجام کا تذکرہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 74 تک، اور اس کے آغاز میں خاص طور پہ فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور بعد میں بھی فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں ابتدا میں بھی فرشتوں کا ذکر ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں۔ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا الہ جو ہے وہ تو اکیلا ہے۔ فرشتے موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الوہیت میں شامل ہیں، ان کا الوہیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 74 تک بنیادی عقائد کے جو اہل ایمان ہیں اور پھر منکرین ہیں ان کے مختلف انجام کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کافروں کو کہ تم ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جاؤ گے، اور قیامت دیکھ کر کفار جو ہیں حیران رہ جائیں گے، اور پھر اس دن اعتراف کریں گے کہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 148 تک ہے۔ اس میں انبیاء کرام کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ انبیاء کو مومنین بھی کہا، مخلصین بھی کہا، محسنین بھی کہا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے القابات دیے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ انبیاء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تیسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 149 سے لے کر آیت نمبر 166 تک، اس میں الوہیت ملائکہ کی نفی ہے۔ یہ جو ملائکہ کو تم الوہیت میں شامل کرتے ہو، یہ تمہارا عقیدہ بالکل غلط ہے، اور الوہیت ملائکہ کی جب نفی کی ہے تو اصل میں یہ بتایا ہے کہ باقی مخلوقات سے بدرجہ اولا نفی ہو جاتی ہے۔ جب فرشتے ہی الہ نہیں بن سکتے، جو باقی مخلوقات سے کافی حد تک فضیلت اور ممتاز درجہ رکھتے ہیں، اور الوہیت ملائکہ کی جب نفی ہو گئی تو باقی مخلوقات سے
الوہیت کی بدرجہ اولا نفی ہو گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے صف بستہ خادم ہیں، اللہ تعالیٰ کے خدمت گزار۔ چوتھا حصہ آیت نمبر 167 سے لے کر 179 تک، یہ چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی مختصر آیات ہیں اس کی۔ تو آیت نمبر 167 سے لے کر 179 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے، اور کفار مکہ کو دھمکی دی گئی کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کامیاب ہوں گے اور کفار مکہ جو ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور بشارت۔ اور جو پانچواں حصہ ہے، یہ 3 آیات ہیں آخر پہ، آیت نمبر 179 سے لے کر 182 تک، یوں کہہ لیجئے کہ یہ نبوی دعوت کا اور قرآنی دعوت کا خلاصہ ہے، اور جو توحید کی دعوت دی گئی ہے اس کا خلاصہ اللہ کریم نے ان 3 آیات میں بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو بہت ڈانٹنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، فالتالیات ذکرا، پس تلاوت کرنے والے ہیں قرآن کی۔ یہ تینوں قسمیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی بتائی ہیں کہ یہ ان سب کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الہکم لواحد۔ اللہ کے صف بستہ خادم فرشتے، تلاوت قرآن کرنے والے فرشتے، اور ڈانٹ کر، یہ جو ڈانٹنے والوں کی بات ہے یہ 2 طرح سے ہے فرشتے۔ ایک تو قیامت والے دن اہل جہنم کو ڈانٹ کر بھگائیں گے، ان کو ہانک کر لے جائیں گے، وہاں بھی زجر کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر زجر کا ذکر اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں بھی زجر کا ذکر ہے، فالزاجرات زجرا، کہ ان کا ڈانٹنا، خوب ڈانٹ کر۔ تو یہ اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہیں جو کافر اور منافق کی جان نکالتے ہیں، تو وہ ڈانٹ کر نکالتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں کہ باہر نکل، اللہ اکبر۔ تو ہر اعتبار سے گویا فرشتے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر رہے ہیں۔ ان سب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب قسم بتایا وہ یہ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ جو ہے وہ اکیلا ہے، لواحد لازماً وہ ایک اکیلا تمہارا الہ ہے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے، مالک ہے زمین و آسمان کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے، مشرقوں کا رب ہے۔ اب یہ جو مشرقوں کا رب ہے، مشارق یہاں ذکر ہوا، سورہ معارج کے اندر مشارق اور مغارب کا تذکرہ ہے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی۔ وہاں کئی مغرب اور کئی مشرق، اور اس سے اہل تفسیر نے یہ کہا ہے، اہل علم نے یہ تفسیر کی ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے، ایک تو مشرق ہے نا، ہم کہتے ہیں بس مشرق سے نکلتا ہے، لیکن روزانہ جو سورج نکلتا ہے وہ ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے، اور ٹریول کرتا ہے سورج یوں یوں یوں، اور پورے مشرق میں ٹریول کرتا ہوا، گرمیوں میں ادھر نکلتا ہے، سردیوں میں ادھر جا کے نکلتا ہے، یعنی مشرق اور مغرب میں وہ ٹریول کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے سردیاں جب آ جاتی ہیں ایکسٹریم، وہ جگہ پہ چلا جاتا ہے، پھر اسی طرح واپس آتا رہتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے کہا ہے کہ 365 دن ہیں تو سورج جو ہے وہ 365 دن میں ہر روز نئی جگہ سے نکلتا ہے، اس لیے مشارق جو ہے، رب المشارق، یہ کئی مشرق ہیں اس کے۔
اس کا معنی اور مغارب بھی اسی طرح نئی جگہ پہ ڈوبتا ہے تو رب المشارق والمغارب ہو گیا۔ بعض نے اس کی بڑی زبردست تفسیر یہ کی ہے کہ مشرق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ مختلف جگہوں سے نکلتا ہے، بلکہ مشرق کا مطلب یہ ہے، مشارق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر روز کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ سورج جو ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور رب المشارق کا مطلب آج یہ یہاں مشرق ہے، پھر آگے یہ مشرق ہے، پھر آگے یہ مشرق ہے، پھر آگے یہ مشرق ہے، یوں یہ مشرق مشرق یہ سارے مشارق بن جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین گول ہے۔ قرآن کے رب المشارق کہنے سے یہ سمجھ آ گئی کہ زمین گول ہے اور سورج جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی مشرق میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مغارب میں بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے ایک تو مشرق میں ٹریول کرتا ہے اور مغرب میں ٹریول کرتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ 365 مغارب ہیں، 365 مشارق ہیں۔ ایک مشارق اس طرح سے بھی ہے کہ بہت سارے مشارق ہیں اور ہر نقطہ جو ہے اس کا نیا مشرق ہے، ہر نقطہ اس کا نیا مغرب ہے۔ اس اعتبار سے زمین کے گول ہونے کا اس میں اشارہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری بات جو سورہ الرحمن میں ہے، رب المشرقین و رب المغربین، وہاں پہ بس 2 مغرب اور 2 مشرقوں کا ذکر ہے کہ 2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب۔ تو پھر اس کے ساتھ تطبیق کیا ہے کہ مشارق اور مغارب بہت سارے ہیں، اور مشارق اور مغارب، مشرق اور مغرب ایک ہے، یا مشرقین اور مغربین 2 ہیں، تو 2 کیسے ہیں؟ تو 2 اس طرح سے ہیں کہ ایک جو ایکسٹریم مشرق ہے جو گرمیوں میں سورج نکلتا ہے، اور جو ایکسٹریم مشرق ہے جو جہاں سردیوں میں سورج نکلتا ہے، لہذا رب المشرقین ہے۔ اس اعتبار سے مشرقین 2 مختلف مشرق ہیں۔ تو سردیوں اور گرمیوں کے اعتبار سے 2 ہیں، رخ اور سمت کے اعتبار سے 1 ہے، اور اپنی پوزیشن مختلف جگہوں سے نکلنے کے اعتبار سے مشارق کئی ہیں، وہ 365 ہے، کتنے کہ واللہ عالم، یہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا رب المشارق، اور سورہ معارج میں فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جتنے مشارق ہیں اتنے ہی مغارب ہیں۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے ستاروں کی زینت سے، ستاروں کی زینت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کیا ہے۔ اور جیسے سورہ ملک کے اندر فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے چراغوں سے اس آسمان دنیا کو مزین کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے اس کو شیاطین کے لیے مار کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو زینت بنائی ہے ستاروں کا، ایک مقصد ہے کہ یہ زینت، 2 مقاصد اور ہیں وہ آگے بھی بیان ہوئے ہیں، اور ٹوٹل ستاروں کے جو ہیں وہ 3 مقاصد ہیں۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا